قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله تعالى وخرج منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں. گرامی قدر جناب صدر دارالعلوم دیوبند کے قابل مقبول لائق و فائق اساتذہ کرام اور آج کے طلبہ کل مستقبل کے علماء، صحیح بات یہ ہے کہ اس قرآنی محفل میں، نورانی محفل میں شرکت خود ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس وہ کلام الہی ہے جس کے تالی کے ساتھ، قاری کے ساتھ سامع کے لیے بھی ثواب کا وعدہ ہے. یہاں جو لمحے گزرے ہیں وہ یقیناً ثواب کے لمحے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ایک موقع دیا تھا. میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ مجلس اور لمبی ہو، مگر پروگرام بہرحال مکمل ہو چکا ہے. دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ جن ہمارے بھائیوں نے پروگرام پیش کیا ہے وہ بہت بہت قابل تحسین ہیں، اور ان کے استاد گرامی ہمارے مخلص دوست حضرت قاری شفیق الرحمان صاحب قابل مبارکباد ہیں، اور اس تحسین اور مبارکبادی کا سہرا استاد الاساتذہ حضرت صدر گرامی کے سر ہے، اس لیے کہ یہ سب انہی کا فیض ہے. اور دوستو، یہ بھی ایک وقتی بات ہے، ورنہ یہ سب کچھ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. اور دارالعلوم دیوبند کا فیض بھی 250 سال سے جاری ہے. یہ تو مدینے کا فیض ہے جو دیوبند سے جاری ہو رہا ہے، اور مدینے کا فیض بھی تو 1400 سالہ ہے. حقیقت میں وہ عرش الہی کا فیض ہے. عرش الہی کا علم قدیم ہے، وہاں سے مدینے میں آیا، مدینے سے راستہ بدلتے ہوئے کوفہ، بغداد، سمرقند، تاشقند، بخارا ہوتے ہوئے بلخ اور ماوراء النہر کے راستے سے دلی، اور دلی سے دیوبند آیا. دیوبند آیا تو یہاں حضرت قاری عبد الرحمان صاحب آئے، ان سے پہلے حضرت قاری عبد الوحید صاحب آئے، پھر قاری صاحب کے شاگردوں میں قاری عبداللہ سلیم صاحب آئے، اور قاری عبداللہ سلیم صاحب کے مائع ناد شاگرد حضرت قاری جمشید علی صاحب ہیں، اور ان کے مائع ناد شاگرد حضرت قاری شفیق الرحمان صاحب ہیں، اور ان کے قابل اعتماد شاگرد آپ حضرات ہیں. اور اگر اجازت دیجیے تو کسی نہ کسی درجے میں ساتھی ہونے کے باوجود میں نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے، اس لیے میرے بھی استاد ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، یہ میرے بھی استاد ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے فوائد مکیہ حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی ہے. ہم دونوں ایک کتاب کے ساتھی بھی ہیں، مگر حضرت قاری صاحب کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا. تو قاری صاحب کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آج شہرہ ہے ماشاءاللہ، اور ہماری توجہ نہیں ہوئی، ہماری محرومی رہی، بدقسمتی رہی. آج ہم ایک حرف سے بھی وہ آشنا نہیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفت و ما در کوچہ رسوا شدیم. قاری صاحب نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے، اور ہم ہیں کہ اس سے بالکل ناآشنا ہیں. مگر میں ایک تجربے کی بات آپ سے کہتا ہوں، یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں. آج سے کوئی 25 سال پہلے جب عربی کی ایک کتاب مناہل العرفان مجھ سے وابستہ ہوئی، اور اس میں یہ حدیث آئی انزل القرآن علی 7 احرف، اس پر عبدالعظیم زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث کی ہے اور بہت تحقیقات پیش کی ہیں.
آپ یقین کیجئے کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس وقت حضرت قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم تھے، میں ان سے رجوع کرتا تھا، اور جہاں کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت قاری صاحب بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیتے تھے کہ اس کو دیکھ لو، اس میں تمہارا اشکال کا جواب مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب جلالین شریف مجھ سے وابستہ ہوئی اور اختلاف قرات اس میں ہے، تو پھر جلالین کے حل کے لیے بھی مجھے اس فن کا کافی شوق ہوا، مگر کیا کریں وقت نکل چکا تھا۔ آج آپ پر تو ٹوٹ ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے اور اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا ہے کہ میں اس سے بالکل محروم رہا۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں اس سے محروم رہا۔ یہ تو قاری صاحب کا فیض سمجھیے کہ میں کبھی کبھی ان کے پاس آتا ہوں تو اب اختلاف قرات کی نوعیت کچھ کچھ میں سمجھنے لگا۔ یہ مشق کرواتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں ان کے پاس، اجرا کرتے ہیں، میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں اور غور سے سنتا رہتا ہوں۔ سنتے سنتے کچھ دو چار حرف سمجھ میں آنے لگا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان لکھا ہے الاتقان فی علوم القرآن میں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے 14 علوم چاہیے، ان میں ایک اہم علم ہے فن تجوید و قرات۔ اختلاف قرات کے بغیر تفسیر آپ مکمل سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ انذرتہم، جلالین والے لکھتے ہیں بتحقیق الحمزتین۔ اب بتحقیق الحمزتین کا کیا مطلب؟ ترجمہ کر دینا کافی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ ادائیگی ہو اور ادا کر کے اس کو بتایا جائے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے۔ پھر وہ اختلاف کو ذکر کرتے ہیں، احاد کو بھی، متواتر کو بھی، شواذ کو بھی، جیسے بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ شواذ کو ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، شواذ کو بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری قراتیں جو متواتر ہیں بلکہ احاد، وہ بھی منزل من اللہ ہیں، یاد رکھیے گا، وہ بھی منزل من اللہ ہیں۔ اگر آپ معاف کیجئے تو ایک بات سنا دوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب ہے آب حیات، جو ہم جیسے کمزور لوگوں کی سمجھ سے بہرحال پرے کی بات ہے، لیکن ایک موقع پر میں نے اس کتاب کا بالاستیاب 2 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اول تاخیر۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی برزخ میں اسی طرح سے زندہ ہیں جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سطح پر زندہ تھے۔ 1400 سال پہلے سطح مدینہ پر زندہ تھے، آج مدینے کی قبر اطہر میں آپ زندہ ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت انہوں نے پیش کی ہے مسئلے میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خود ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو اسی طرح لکھا ہوا ہے وازواجہ امہاتہم، پر یوں سمجھ میں آتا ہے، حضرت کلمہ سنا رہا ہوں، پر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ آیت اس طرح ہونی چاہیے وہو اب لہم، اور حضرت نے اس کی دلیل پیش کی کہ یہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی وجہ سے جب ساری امت کی مائیں بن گئیں تو ضروری ہے کہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے باپ ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے نہیں، اس لیے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ علماء کیا کہیں گے کہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا ہوا مولانا احمد رضا خان صاحب کی نظر اس کتاب پر نہیں پہنچی، ورنہ ایک وجہ وہ اور نکالتے کہ دیکھو قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، وہ اب لہم کہہ رہے ہیں اور قرآن میں ہے نہیں۔ اور شاید مولانا احمد رضا خان صاحب اس کو سمجھ میں نہیں پاتے، اس قدر دقیق مضمون ہے۔ حضرت نے پھر تقریباً 50-60 صفحے کے بعد اسی مضمون کو دہرایا، کہنے لگے سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ ہونا چاہیے وہ اب لہم، مگر قرآن میں ہے نہیں، اس لیے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے رجوع کیا اور کہا حضرت ہماری سمجھ میں تو یوں آ رہا ہے، مگر کیا کہیں قرآن میں ہے نہیں، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مدارک میں یہ قرات موجود ہے۔
مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہ مولانا گنگوہی کے بتلانے کے بعد میں نے 7 تفسیروں کو دیکھا، سب میں یہ قرات موجود ہے۔ پھر آگے ایک جملہ لکھتے ہیں وہ سننے کے لائق، کیا کہنے جو مضمون اس ذہن نارسا میں آ رہا تھا وہ حق تھا، اس لیے ملأ اعلیٰ سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ ملأ اعلیٰ سے اس مضمون کی تائید ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے ہاں سے اس مضمون کی تائید ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرات احاد بھی منزل من اللہ ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں تو صرف متواتر کو لیا گیا ہے، احاد کو نہیں، مگر احاد بھی منزل من اللہ ہیں، اس لیے تفسیروں میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کے واسطے سے عربی پڑھنے والے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ اس فن کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ آپ سے تو یہ کہوں گا کہ آپ جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور جس کو سیکھ رہے ہیں، جس تجوید و قرات کو سیکھ رہے ہیں، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، اسی لیے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ حدیث شریف کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں، وہاں صرف معنی آئے ہیں سرکار کے قلب اطہر پر، الفاظ، عمل، تقریر و تائید سب حضور کے اپنے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بخاری نماز میں شروع کر دے تراویح میں، اس کی نماز نہیں ہوگی بغیر قرآن کے۔ کوئی حافظ ہو بخاری کا اور کہے اللہ اکبر، رمضان میں تراویح شروع کرے، سورہ فاتحہ کے بعد کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي نسخة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اللہ اکبر۔ سارے گاؤں کے لوگ لٹھ لے کے پیچھے پڑ جائیں گے، میں کیا پڑھ رہا بھائی، کیا پڑھ رہا ہے بھائی، کر نماز نہ ہو، اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی روایت ہے، مگر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وحی مطلوع، اس سے نماز ہوگی۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، ذرا سمجھیے تو کہ ابھی ہمارے جن بھائیوں نے تلاوت کی ہے، زبان ان کی استعمال ہو رہی ہے مگر الفاظ اللہ کے ہیں۔ کس قدر وہ خوش نصیب زبان ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ زبان چوم چوم لینے کے لائق ہے کہ جس سے کلام الہی کی تلاوت اور اس کی قرات ہو رہی ہو۔ دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مجھے واقعتاً آپ پر رشک آ رہا ہے کہ کاش میں بھی اس میں داخلہ لے کر پڑھتا، لیکن کیا کریں، یہ افسوس کی بات ہے کہ اب موقع نہیں رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں بار بار کہ ذرا اپنے دامن فیض کو وسیع کیجئے، میں بھی اس میں پناہ لینا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ کے لیے بھی موقع ہے، چاند سے جتنا کچھ کر لیں گے مستقبل آپ کا روشن ہوگا۔ میری دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس فن کو اور کامل طریقے پر کما حقہ حاصل کریں تاکہ مستقبل آپ کا تابناک ہو، روشن ہو۔ دوستو، آپ جب قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے، صحت کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ایسا پڑھنا واجب ہے۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، تو پھر جانتے ہیں آپ کو انعام کیا ملے گا؟ سب سے بڑا انعام ملے گا جو آج تک زمین و آسمان پوری کائنات میں کسی کو انعام نہیں ملا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم کے نزول کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا تھا تو سب سے پہلے آسمانوں سے کہا بھائی تم لے لو اس کو، انہوں نے انکار کیا نا،
زمین سے کہا تم لے لو، کہا نہیں نہیں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ پہاڑوں سے کہا تم تو بڑے دیو ہیکل ہو، بڑے مضبوط ہو، طاقتور ہو، تم اس امانت کو لے لو، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں، 3 چیزوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ بڑی مخلوقات ہیں۔ آدمی جب سر اٹھاتا ہے تو اوپر آسمان نظر آتا ہے، شرمندہ ہو کر سر جھکاتا ہے تو نیچے زمین نظر آتی ہے، پھر جب بالکل میڈیم سائز میں کھڑا ہوتا ہے تو سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ 3 بڑی مخلوقات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، مگر مراد یہ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات سے اللہ نے کہا قرآن لے لو، قرآن لے لو، سب نے منع کر دیا، ہمارے اندر ہمت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر کمزور 4-4.5 فٹ کا انسان، 60-70 کلو کا انسان، اس نے کہا جی ہم قرآن کو لیتے ہیں، ہمیں دیجیے۔ انسان کو قرآن دیا گیا، اتنا بڑا قرآن انسان کو دیا گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسان نے کام تو وہ کیا جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا، اور انعام کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی پناہ، ظالم، اور ظالم نہیں بلکہ مبالغے کا صیغہ بڑا ظالم، جاہل، جاہل نہیں بلکہ بڑا جاہل مبالغے کا صیغہ ہے۔ کام سب سے اچھا اور انعام ایسا، مگر انہی لفظوں کے پردے میں چھپا ہوا بڑا انعام ہے۔ بہت مختصر، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو معشوقہ اور محبوبہ کی تعبیر کے لیے ظالم، خیر کافر، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی؟ محبوبہ کو لوگ کہتے ہیں ظالم ہے، جاہل ہے، کافر ہے، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے انسان نے جب قرآن لے لیا تو اللہ کا پیارا اور محبوب بن گیا، اور محبوب کو آدمی پیار میں کہتا ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، پڑھنے کے زمانے میں اس کے بال کچھ سفید ہو رہے تھے، ہم لوگ اس سے مذاق کرتے یار تمہاری شادی نہیں ہوگی، اور شادی ہوگی تو تیری بیوی کہے گی کہ ہائے رے بڈھا بال سفید، تو کہے گا کہ میں اسے کہوں گا ہائے رے ظالم تیری یاد میں بال سفید ہو گئے، تیری یاد میں بال سفید ہو گئے۔ دیکھیے انسان اللہ کا محبوب بنا، اس محبوب بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انتہائی پیار سے کہا ہائے رے ظالم، یعنی ہائے رے میرا محبوب۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے، بتائیے اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کیا؟ آپ انشاءاللہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو بڑا انعام ملا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ خدا کرے یہ درس